حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فباسنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع، میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نال تے فاقرئ منا السلام، انہوں میرا سلام دیویں تے وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ، نال پوچھی سناؤ کی حال ہے؟ تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ 70 ضربة ما بين طعنة برمح اور ضربة بسيف اور رمية بسهم، فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، انجے نہیں لے رہے، 70 زخم لگے ہوئے سن، کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے، اللہ اکبر، 70 ضربہ، 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے، تے میں فقلتو، میں کہ سعد میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات، میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ، کہ تسی دسو؟ فرمایا فقال انا فی الاموات، فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو ہن اگلی گل کہ ذرا سننا، اے نہیں کہ میریاں 2 دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا، میرے بچیاں دا خیال کرنا، اسی یہ کہتے ہیں مولوی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا، میں کہو 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی، سنو سعد بن ربیع گل کی تھی، فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عنہ السلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا۔ اے نہیں یہ بھی نال کہنا میں اتنے زخم لگ گئے، ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا، جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امتہ ہی، حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی، اللہ اس نالوں بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمایا۔ بے شک بے شک، کیا کیسی بات کہتے ہیں مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا سعد بن ربیع جاندے جاندے نہیں کی تھی، مولی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا۔ اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، حضور نے پوچھا سی نا بھائی، ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے، تے اے نہیں کیا تڑپ رہا ہوں جسم تے چھلی ہو گیا اور ویکھنا رہا، فرمایا جا کے عرض کر لینا نا۔ حضور نے پوچھا کیف تجدک، فرمایا جا کے عرض کرنا، سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت، حضور مجھے یہاں احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز۔ میں آکھا اقبال اور دس ہوئے جاندے جاندے اپنا خیال بھی کوئی نہیں، اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں، گھر دا خیال بھی کوئی نہیں، بار دا خیال بھی کوئی نہیں، کسے شاید ایک کو خیال ہے، اے وجہ کہتا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اتھے تو چونڈی پوے تے لوگ چیخ دیں اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان دیں، سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد،
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، کیڑے دونوں؟ عقل غیاب و جستجو عشق حضورو، کیوں جی؟ جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہاں دا ہی میں خیال ہے، اور گل پھر کوئی نہیں۔ اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا، جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڑے نال، وہ میریاں بچیاں دا کی بنے گا، نا پھر بھی خیال ایک ہوئی ہے، جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے۔ حضرت زید فرماندے ہیں جی میں بھٹی چو آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، تے گلاں آپ کر رہے سن۔ تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی، وابلغ قومک عنی السلام، فرمایا حضور دی بارگاہ وچ تے اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا، سلام پہلے دینا تے وَقُلْ لَهُمْ تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف۔ صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ او دی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا، تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا، آخری گل آپ نے کی تھی۔ اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرماندے ہیں آپ دی روح پرواز کر گئی، دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی، اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا، تے تم اسی گل کری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی، تقریر تو جے ہو جی مرضی سن میرے کو، کیوں جی؟ ہاں جی، لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے؟ اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاویں گل ایک ہے تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹے ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا، حضور دے انج دفاع کردیاں ہاتھ دا گوشت اڑ گیا تے ہوش آئی تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں، او پانی چھڑ گیا صدیق اکبر نے، اے زید بن ثابتن جنہ قرآن جمع کیتا، اے جنہ پہلی انہاں کو روایت ہے، دوسری ان روایت سیدنا صدیق اکبر کولے فرماندے ہیں جدوں حضرت طلحہ ڈھے پے نا بے ہوش ہو کے، حضور نے میں نو فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو، تے جدوں ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے، نہ سر پھٹیا ویکھیا، نہ بازو شل ہوندا ویکھیا، ایکو گل کیتی ما فعل رسول اللہ، اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے، فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا جب حضور ٹھیک ہے تو زخموں کی کیا حیثیت ہے، چھوڑو بہت کی بات کو۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں، کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے، 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان احد، 70 مرتبہ۔ تو بتا بھئی آج کافر سویا ہوا ہے؟ مودی دی تصویر ویکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو مرزائی وہ جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی ہے انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا، بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے، پتر آؤ تے صحیح،